لگتا ہے وقت آ گیا. اس وقت پبلش کرتے تھے تو بہت مسئلے ہو جاتے. آج اللہ نے طاقت بھی دی ہے, عمل کا بھی دیا انشاءاللہ. اب حق بیان کرے گا شیخ عاطف انشاءاللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں, کثرت میں ملیں گے تمہیں, جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ محبتوں کے جو حقوق اللہ کے تھے وہ انہوں نے مخلوق کو دے دیے. کحب اللہ, کحب اللہ. باپ سے پیار کرنا چاہیے, ماں سے پیار کرنا چاہیے, اولاد سے پیار کرنا چاہیے, پیار کرنا چاہیے. انسان از اے لونگ کریچر. اللہ والا پیار کیسے کر لیا آپ نے اس سے؟ ہیں اللہ والی محبت کیسے دے دی آپ نے؟ اولاد کی عبادت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اولاد کی عبادت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں تو 14 سال بعد دیا اللہ نے الحمدللہ, بغیر غیر اللہ کے لے کے آئے ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو مبخلا مچ بنا. کنجوس بھی ہو جاتا ہے انسان اور ڈرپوک بھی ہو جاتا ہے. تو ہمارے کسی شاگرد نے کہا, شیخ صاحب گرج برس کم تو نہیں ہو جائے گی کہیں بچے کے پیدا ہونے کے بعد؟ کیوں؟ بچہ تو آ جائے, کل نہیں تھا, اللہ تو ہمیشہ سے تھا. حی لا یموت, وہ تو کبھی نہیں فوت ہوگا. یہ تو نے محبت ادھر کیسے دے دی؟ نبیوں نے اس کو درست کیا. اللہ کہتا ہے لا تخشوا الناس واخشونی, لوگوں سے مت ڈر, مت ڈر. پیسے کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, رتبے کی وجہ سے, پاور کی وجہ, مت ڈر لوگوں سے. ان کی ملامتوں سے مت ڈر, یہ خاندان کے گھبرا نہیں ان سے, مجھ سے ڈر. اللہ کہتا ہے میں ہوں نا, میں سنبھال لوں گا. کیوں مایوس ہوتا ہے اللہ کے بندے؟ نبیوں نے آ کر سکھایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, نا امیدی مت کر. پے کے 3 نقطے, سے کے 3 نقطے بنا دے گا تیرا اللہ. بھروسہ رکھ, اعتماد رکھ, تعلق رکھ. یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, لو آتیتنی, اگر تو میرے پاس آیا اس حالت میں, بے قراب الارض خطایا ثم لقیت, تو آیا میرے پاس اس حال میں, لو آتیتنی بے قراب الارض خطایا, پوری دنیا اور آسمان کے ذرات تو نے بھر دیے ہوئے گناہوں سے, پاپوں سے, کوئی مسئلے دی گل نہیں ہے. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, اگر تو نے شرک نہ کیا ہوا, اگر تو نے شرک نہ کیا ہوا, اگر تو نے یہ اللان فلان لجپال تو یہ والا کام کر کے نہیں آیا نا اگر, تو میں تجھے قسماً کہتا ہوں لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا الْمَغْفِرَةَ, زمین اور آسمان بھر دے گا تیرا رب مغفرت سے. اور اگر یہ توحید تجھے جنت میں نہیں لے کے جا سکی پھر ساڈا مواعد ہوندہ کی فائدہ ہے؟ ہمیں تو اپنے گناہوں پر کانفیڈنس ہی نہیں ہے, اپنی نیکیوں پہ تو کوئی کانفیڈنس ہی نہیں ہے. ہمیں اعتماد تھوڑی ہے اپنی نیکیوں پہ کہ نیکیاں, ایک آئے گا نا قیامت کے دن اللہ کو کہنے, اللہ میں نے بہت عبادتیں کی, میں نے بہت عبادتیں کی. اچھا, اللہ کہے گا رحم لے جا جنت میں چلا جا. نہیں نہیں, میں اللہ کانفیڈنٹ ہوں, میں نے بہت عبادتیں کی. اچھا, رحم لے اور اللہ کے بندے جا جنت میں چلا جا. یہ حساب میتھس نہ کیا کر, حساب کتاب نہ کر اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ 2 کا 2, 2 کا 2, 4 کا 2, اس طرح نہ چلا کر اللہ کے ساتھ. رحمت لے جا چلا جا. نہیں اللہ میں کانفیڈنٹ ہوں, میں نے زندگی میں بہت عبادتیں کی. اچھا, اللہ اس کی ایک آنکھ نکالے گا, پوری زندگی پھر. ابے تو ایک آنکھ کا حق ادا نہیں کر سکتا, تو اللہ سے حساب کتاب کرنے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. امید دلائی لوگ, امید. اور یہ توحید سب سے بڑی امید, گارنٹی. میں نے ایک کتاب لکھی 10 سال پہلے, پبلش نہیں کی, لگتا ہے وقت آ گیا. اس وقت پبلش کرتے تھے تو بہت مسئلے ہو جاتے. آج اللہ نے طاقت بھی دی ہے, عمل کا بھی دیا انشاءاللہ. اب حق بیان کرے گا شیخ عاطف انشاءاللہ. وہ ممبر ہی کیا جو کسی اہل توحید کے خون سے رنگا نہ جائے, وہ ممبر ہی کیا. وہ زندگی کہاں جہاں پر شہادتوں کے باب نہ قائم کیے جائیں.
کیا ہو گیا تمہیں 1987 کے بعد فیکٹری نے شہید بنانے کیوں بند کر دی ہیں؟ علامہ صاحب کے بعد شہادتیں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ دیں گے خون ہم دیں گے، گردنیں ہم دیں گے انشاءاللہ، لیکن کچھ عرصے کے لیے غائب ہونا پڑتا ہے لوگوں کو، واپس آنے کے لیے کچھ جنگیں جیتنے کے لیے 4 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ یہ توحید ہے جنت کی گارنٹی۔ شرک کی بنیاد، اپنی نفسیات کی بربادی کی بنیاد، غیر اللہ کی بنیاد، اللہ کا سودا کرنے کی بنیاد جو ہے، وہ نفسیات کے اندر سب سے بڑا وہ خوف، وہ نا امیدی، وہ محبتوں کے وہ گندے باب ہیں۔ وہ انسان اصل میں دیکھنا چاہتا تھا اللہ، وہ اندیکھا چیلنج نہیں پورا کر سکا، اللہ کا وہ اندیکھا امتحان نہیں پورا کر سکا، اسے دیکھنا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ گارنٹی دے، وہ گارنٹی چاہتا تھا بھائی مجھے کوئی گارنٹی دے دے میرا بیڑا پار ہے یا نہیں۔ اور اللہ نے کہا تھا میں گارنٹیاں اشارے میں تیرے دل کو دیتا رہوں گا ساری زندگی، تو رات کو سونے سے پہلے تیرے کلیجے میں ٹھنڈ ڈال دوں گا میں کہ تو کلیئر ہے انشاءاللہ، میں تجھے احساس دلا دوں گا خواب کے اندر کہ تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، گھبرا نہیں، تو نے شرک نہیں کیا انشاءاللہ تیرا بیڑا پار ہے۔ لیکن اسے گارنٹی چاہیے تھی میرا بچہ ہو جائے گا، بارش برسے گی یا فصل پہ کل یا نہیں۔ ہم تو پنڈ دیہات کے اندر بھی بڑا تعلق ہے ہمارا، یہ فصلوں کے ساتھ یہ سارا شرک کی فصلوں کی وجہ سے، بارش ہوگی نہیں ہوگی، ٹڈی آئے گی یا نہیں آئے گی، فصل برباد ہوگی یا نہیں ہوگی، کل کو دھمکی کا فون تو نہیں آ جائے گا کہیں بچہ اغوا کر کے تو نہیں لے جائیں گے، یہی ڈر ہے نا، جاب لگے گی نہیں لگے گی، مال آئے گا نہیں آئے گا۔ اللہ کہتا ہے قرآن کھول میں تجھے گارنٹیاں دیتا ہوں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو سوچ نہیں سکتا وہاں سے رزق دے دیں گے ہم تجھے، تو رزق کی بات کیا کرتا ہے، تو بس اس طرح سے پکارا کر کے ہمیں جلال آ جائے بس، تو دعا مانگنے کا تو تجھے فن سیکھنا نہیں ہے، دعا مخل عبادہ، دعا اصل مغز ہے مانگنے کا، وہ تو نے سیکھنا نہیں ہے، میتھ سائنس فزکس سیکھ لے، تو دنیا داری تو نے بڑی پختگی رکھی ہے، اے سی سے یہ تعلقات، ڈی سی سے یہ تعلقات، آئی جی سے یہ تعلقات ہیں، ابے تو سب سے بڑے سے تعلقات بنا نا، تعلق جوڑ اس کے ساتھ، اور کچھ جملے سیکھ۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں مولویوں سے زیادہ پنگا نہیں لینا چاہیے لوگوں کو، وہ کچھ نہیں کر سکتا نا، اسے دعا کا فن بڑا اچھا آتا ہے، اللہ کو منانے کا بھی اور کسی کو جنگ میں لانے کا بھی۔ ہمارے سسر عبداللہ حسین روپڑی حفظہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ہمیں ایک ایسا نسخہ بتایا ہوا تھا، 3 دشمن تھے ان کی زندگی کے اندر، کراچی کے اندر ہی، انہوں نے کہا تھا بیٹا یہ میں نے ایک وظیفہ ان پہ پڑھا تھا، تینوں کا انجام میں نے زندگی میں دیکھ لیا، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اپنے دشمن کو اپنے ذہن میں لا کے یہ پڑھ دے اس کے اوپر، اللہ میں جنگ میں ان کی گردنوں پہ تجھے لے کے آتا ہوں، دیکھ کیسے رستے کھلیں گے تیرے آگے سے۔ تو ایک صحابی کے مارنے کے لیے آ گیا ایک کافر، تو اس نے کہا بھیا میں 2 رکعت پڑھ لوں، موت تو سر پہ منڈلا رہی ہے۔ اب رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے شرعاً، فقہی لحاظ سے، لیکن استرار کی کیفیت ہے، تلواریں سر کے اوپر ہیں، جان نکلنے والی ہے، گردن کے اوپر ایک کافر کھڑا ہوا ہے، تو کہتے ہیں نا پریشر میں توحید نکلتی پریشر میں ہے، اور شرک بھی پریشر میں نکلتا ہے۔ مشین پہ جب پریشر آئے گا تبھی اصل عقیدہ باہر نکلے گا۔ اس لیے تو جیلوں سے توحیدوں کی آوازیں نکلی تھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، جیلوں سے توحید لکھ کے چلے گئے، وہ کوئلوں سے لکھ گئے کتابیں توحید کی، انہوں نے کوئلوں سے کتابیں لکھ دی انہوں نے، اور آج چلتا پھرتا موحد بھی مؤثر نہیں ہے۔ تو انہوں نے نا نماز میں ان کے مائنڈ میں ایک ہی آیت آئی، سن رہے ہو، سندے پہ ہو نہیں سندے پہ ہو، امن یجیب المستر، امن یجیب المستر اذا دعاہ، کون ہے کون سکھا، اللہ کہتا ہے مجھ سے بات کرنی ہے نا مجھ سے ہی سیکھ لے، تجھے تھوڑی بات کرنی آتی ہے، ہم کیسے جلال میں آتے ہیں، کیسا رحم آتا ہے کسی پہ ہمارا کیسے آ جاتا ہے، ہم سکھائیں گے تجھے تھوڑی پتہ ہے مجھ تک کیسے پہنچنا ہے۔ اس طرح مانگا کر، امّی کون ہے، ایموشنل ہو، تجھے اپنی عشق عاشقیوں کے اندر بڑے جذباتی جملے نکلتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہوئے جذبات کہاں ہیں تیرے، لا وہ جذبات پیدا کر، وہ رومانس پیدا کر اللہ کے ساتھ،
امن یجیب المستر، کون ہے جو سنتا ہے بے قراروں کو؟ کون ہے؟ کون ہے جو بے قراروں؟ کون ہے اللہ؟ کون ہے جو ان بے قراروں کو سنتا؟ کون ہے اللہ جو بے قراروں کو سنتا اور اسے اس آفت سے نجات؟ کون ہے؟